بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صابر علی حاضر ہے تھنک ٹی وی میں پروگرام صاحب بات کے ساتھ۔ لیجیے ناظرین، حکومت سندھ نے گھٹنے ٹیک دیے اور جوڈیشل کمیشن کا اعلان کر دیا، لیکن اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ رسی جل گئی بل نہیں گیا۔ شرجیل امام میمن صاحب نے یہ اعلان کرتے ہوئے کہ ہم جوڈیشل کمیشن بنا رہے ہیں، بنائیں گے، اور اس کے لیے ہم چیف جسٹس جو سندھ ہائی کورٹ ہے ان کو ہم لکھ رہے ہیں، لیکن دوسری جانب انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ ہم کسی دباؤ میں نہیں کر رہے ہیں، خاص طور پر کسی سیاسی جماعت کے دباؤ میں نہیں کر رہے ہیں۔ تو بہرحال اس پہ ہم بات کریں گے۔ دوسری جانب ناظرین، گورنر سندھ کامران خان ٹسوری کے بارے میں ویسے تو بڑی خبریں اڑتی رہیں، اور یہ کوئی 2 سال سے اڑ رہی ہیں، قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں کہ جی گورنر سندھ صاحب جا رہے ہیں، لیکن اس مرتبہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک اہم رہنما تیمور تالپور، جو سابق صوبائی وزیر بھی رہ چکے، انہوں نے کہا کہ جی گورنر صاحب کے بس 15-20 دن ہیں، تو کہتے ہیں ان کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے۔ لیکن دوسری جانب جو گل پلازا کا واقعہ ہے، اور جو 100 سے زیادہ لوگ جو ہے وہ بے گناہ لوگ جو جاں بحق ہو گئے، اور اس میں تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ حکومت سندھ اور حکومت سندھ کے اداروں کی ہے۔ تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ گورنر کا کاؤنٹ ڈاؤن تو آپ بعد میں شروع کیجیے گا، پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کے بھی دن گنے جا چکے ہیں، آپ کا بھی یعنی حکومت سندھ کا بھی جو ہے وہ کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے۔ اور کہا جا رہا ہے کہ یہ جو گل پلازا کا واقعہ ہے، اور یہ جو اتنے لوگوں کی جو جانیں جو گئی ہیں، یہ قربانی ہوگی، اتنے لوگوں کی یہ قربانی ہوگی کہ صوبہ سندھ سے وہ جو ایک 18-17 سالوں سے جو ایک حکومت مسلسل مسلط ہے، اور جس کا کوئی کام نہیں ہے، یعنی کوئی ایسا کام جس سے سندھ کے عوام کو، یعنی اندرون سندھ کے یا کراچی کے عوام کو کسی قسم کا کوئی ریلیف ملا ہو، کوئی ایسا کارنامہ، کوئی ایسا کام نظر نہیں آتا، سوائے لوگوں کو مسائل پر مسائل جو ہے وہ دینے کے۔ تو اس پر بھی مزید بات کریں گے، اور ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جو ایک لاہور میں واقعہ ہوا، پہلے تو ایک ہوٹل میں آگ لگی لاہور میں، اور وہاں بتایا جاتا ہے کہ 5 منٹ میں ریسکیو جو ہے ٹیم اس نے باقاعدہ وہاں پہ رسپانس کیا، اور بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو آگ سے جلنے سے بچایا۔ تو یہ ایک کارنامہ بہرحال۔ لیکن دوسری جانب ایک ایسا واقعہ ہو گیا کہ جس نے حکومت پنجاب کی ساری کارکردگی کا جو ہے وہ بھانڈا بھی پھوڑ دیا، اور جو ایک گٹر کھلا ہوا تھا اس میں جو ہے ایک خاتون اور اس کا جو 9 ماہ کا بچہ جو اس کی گود میں تھا، وہ اس میں گر کر جو ہے وہ مر گیا۔ لیکن یہ فرق ہے حکومت سندھ اور حکومت پنجاب کا، یعنی 13 روز گزرنے کے باوجود بھی حکومت سندھ اب تک جو ہے وہ یعنی ڈٹی ہوئی ہے، اور اس بات پر اٹکی ہوئی ہے کہ جی قصور جو ہے وہ فاروق ستار کا ہے، فاروق ستار نے لیز کیوں دی؟ یعنی حکومت سندھ اب تک جو ہے وہ لکیر پیٹ رہی ہے، کتنے سال، 35 سال پرانی۔ فاروق ستار صاحب کوئی 35 سال پہلے جو تھے وہ میئر تھے، یعنی آپ یہ بتائیے کوئی شرجیل امام میمن صاحب کو کوئی یہ بتانے والا نہیں ہے، یا ان کو خود اتنا عقل و شعور نہیں ہے کہ جناب فاروق ستار نے تو 35 سال پہلے گل پلازا کی لیز دی تھی، وہ قصوروار ہوئے، آپ انہیں پھانسی پہ لٹکا دیں۔ لیکن آپ کے اس 17-18 سال کے دور میں، اور اس سے پہلے جو آپ کی حکومت رہی، یعنی بے نظیر بھٹو 2 مرتبہ جو ہے وزیر اعظم رہی، راجہ پرویز اشرف رہے، یوسف رضا گیلانی رہے، آپ کے جو یعنی سندھ میں مسلسل 17-18 سال سے حکومت ہے۔ تو اس شہر کراچی میں کتنے پلازا ہیں، کتنے شاپنگ سینٹر ہیں، کتنی کثیر المنزلہ عمارتیں ہیں، اور کتنی ہائی رائز بلڈنگیں، اور کتنے پورشن بنے، غیر قانونی تعمیرات، اور مسلسل بن رہی ہیں۔ کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ کراچی کی کون سی ایسی گلی ہے، کون سا ایسا محلہ ہے کہ جہاں غیر قانونی تعمیرات نہ ہو رہی ہوں، دھڑلے سے ہو رہی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیکن شرجیل امام میمن صاحب کو جو ہے وہ 35 سال پرانی لیز جو ہے فاروق ستار کی
دے فاروق ستار کو پھانسی، جتنے بھی لوگوں نے غلط کام کیے دے پھانسی، لیکن خود بھی تو اپنے گریبان میں بھی تو منہ ڈالیں۔ اور ایک نیب زدہ نیب سے سزا یافتہ جو شخص ہے، جو وزیر ہے، وہ جو ہے حکومت سندھ کی نمائندگی کر رہا ہے، اور وہ ابھی تک جو ہے اس بات پر اڑا ہوا ہے کہ جناب ان کا کوئی قصور نہیں ہے، قصور اگر ہے تو فاروق ستار کا ہے۔ یعنی گل پلازا میں جو جتنے بھی رولز ریگولیشن کی خلاف ورزی 17-18 سال میں ہوئی ہے، اور پھر وہ جو وہاں کی یونین کا جو صدر تھا، اس کو وزیر اعلیٰ صاحب نے اور تاجر برادری نے وزیر اعلیٰ ہاؤس کی جو اعلیٰ سطحی جو اجلاس تھا اس میں بٹھایا ہوا تھا، اور وہ میڈیا پہ جو ہے وہ آپ نے اس سے یہ نہیں پوچھا کہ تو بچ کیسے گیا۔ تو نے لوگوں کو، جو اس بلڈنگ کا جو صدر ہے، گل پلازا کا یونین کا جو صدر ہے، اس سے کسی نے اب تک یہ نہیں پوچھا کہ بھائی تم وہاں کے جو تھے ایسوسی ایشن کے یونین کے صدر تھے، تم نے لوگوں کو بچانے کے لیے کیا اقدامات کیے، اور تم نے خود اپنی تو جان بچا لی، باقی لوگوں کسی ایک شخص کی جان نہیں بچا سکے، اور اس ساری صورتحال کے ذمہ دار اگر ہو تو تم خود بھی ہو۔ لیکن وہی دھاک کے تین پات کہ جی وہ کمشنر کراچی کی سربراہی میں کمیٹی، اب کتنا نااہل افسر ہوگا وہ جو رپورٹ یہ دے رہا ہے، یعنی اس رپورٹ میں وہ کسی کا تعین نہیں کر رہا ہے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے، یہ ذمہ داری کس پہ عائد ہوتی ہے، کسی کو ملزم نہیں ٹھہرایا گیا، کسی کو سزا کا حقدار نہیں ٹھہرایا گیا، اور اگر ٹھہرایا گیا، ملبہ ڈالا گیا تو ایک معصوم بچے پہ ڈال دیا گیا کہ جناب وہ دکان پہ بیٹھا ہوا تھا، اس کا والد اس کو دکان پہ چھوڑے۔ یعنی کوئی تسلیم کر سکتا ہے یہ بات کہ ایک بچہ جو ہے وہ پورا گل پلازا جلا دے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اچھا چلے، لوگ سب یہی کہہ رہے ہیں کہ اچھا جی جل گیا، کیسے جل گیا یا جلایا گیا، یہ چھوڑے بحث۔ اب یہ بتائیں آپ نے آگ کیوں نہیں بجھائی؟ آپ کے پاس آگ بجھانے کے لیے کیا تیاری تھی، کیا حکمت عملی تھی؟ محکمہ فائر بریگیڈ جو اس بلدیہ عظمیٰ کراچی کا محکمہ ہے، جو ماضی میں ایک اچھی کارکردگی جو ہے وہ پیش کرتا رہا ہے، اس کے پاس یعنی ماسک تک نہیں تھا، آگ بجھانے کے لیے پانی تک نہیں تھا، فائر ٹینڈر کی جو ہے وہ پوری تعداد نہیں تھی، وہ فوم نہیں تھا جس سے آگ بجھتی ہے، اور وہ سارے آلات، وہ انتظامات وہ نہیں تھے ان کے پاس۔ اور ابھی ایک ٹیلی ویژن پہ، جیو ٹیلی ویژن پہ ہمارے دوست ہیں افضل ندیم ڈوگر صاحب، انہوں نے ابھی کل ہی جو ہے باقاعدہ وہ جو محکمہ فائر بریگیڈ کا جو ہیڈ آفس ہے، جو ہیڈ ان کا جو فائر اسٹیشن ہے، وہاں کھڑے ہو کے ایک پروگرام کیا اور کہا کہ جی دیکھیں یہاں پہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، یعنی ٹیلی فون ریسیو کرنے کے لیے، اور 4 ٹیلی فون رکھے ہوئے، اور اس کو کالیں پورے ملک سے آتی ہیں۔ اور پھر وہ جو فائر بریگیڈ کے جو ملازمین ہیں ان کو تنخواہیں وقت پہ نہیں ملتی ہیں، وہ 12 گھنٹے کی ڈیوٹی کرتے ہیں جبکہ 8 گھنٹے کی سرکاری ڈیوٹی ہوتی ہے، ان کو 4 گھنٹہ جو وہ اضافی دیتے ہیں اس کا اوور ٹائم نہیں ملتا، ان کو کسی قسم کی کوئی مراعات، کوئی سہولتیں کچھ ان کو حاصل نہیں ہیں، اس کے باوجود وہ اپنی جان خطرے میں ڈال کر جو ہے وہ آگ بجھانے کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ لیکن ان کے پاس آیا وہ سارے انتظامات کیوں نہیں ہیں، وہ آلات، وہ ضروری ساز و سامان، اور ان کو جو ضروری سہولتیں وہ کیوں؟ اس کا جواب دینے والا نہ تو حکومت سندھ نہ میئر کراچی ہے، اور جو وزیر اطلاعات ہیں، جو ٹرانسپورٹ کے وزیر بھی ہیں، آپ ذرا ٹرانسپورٹ کا حال تو دیکھیں شہر میں، ٹریفک کا حال تو دیکھیں شہر میں، کوئی سڑک سلامت نہیں ہے، کوئی سڑک ایسی نہیں ہے جو انکروچ نہ ہو، کوئی سڑک ایسی نہیں ہے کہ جہاں سے ٹریفک جو ہے وہ جو باقاعدہ ٹریفک کی روانی جو صحیح طور پہ ہو سکے۔ پھر جو سارے ٹھیلے پتھارے، اور بالکل ایسا شہر منظر پیش کر رہا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی لاقانونیت جو ہے وہ اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے۔ خالد بن ولید جیسی سڑک جو ہے، وہاں کار شو روم والوں نے باقاعدہ پوری گلیوں کے اندر تک اب جو ہے وہ شو روم کھول لیے ہیں اور گاڑیاں کھڑی کر دی ہیں، اور پورا محلہ جو رہائشی علاقہ ہے وہ پریشان ہے، لیکن حکومت جو ہے اس کی نگاہ یہاں نہیں جاتی ہے۔
چونکہ وہاں سے تو پیسے ملتے ہیں. یہ سارے ٹھیلے، یہ دیکھیں نا، گلستان جوہر چلے جائیں، طارق روڈ چلے جائیں، حیدری مارکیٹ چلے جائیں، بولٹر مارکیٹ چلے جائیں، کون سا ایسا علاقہ ہے جہاں ٹھیلے، پتھارے، غیر قانونی پارکنگ، اور لگتا نہیں ہے کہ کوئی حکومت نام کی، کوئی انتظامیہ نام کی چیز ہے. پھر اس پر آپ ایک ایسے کمشنر سے جو کرا رہے ہیں کہ جس کا کوئی کام ہی نہیں. یعنی وہ کتنا اچھا نظام تھا کہ جناب پرویز مشرف صاحب نے یہ انگریز کا، یہ برطانوی نظام جو تھا کمشنر کا اور ڈپٹی کمشنر کا نظام، یہ ختم کر دیا تھا. ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ جو اتنے بڑے بڑے محلات میں رہتے ہیں، ریسٹ ہاؤس میں رہتے ہیں، اور یہ کروڑوں اربوں روپے کی تنخواہیں اور سہولیات اور مراحت لیتے ہیں، ان کا کام کیا ہے؟ یعنی ان کا کام ایک رمضان میں اشیاء خورد و نوش کے کنٹرول کرنے کا آتا ہے، یہ وہ بھی نہیں کر پاتے. اور یہ انکوائری ان سے کرائیے تو دیکھیے کیسی انکوائری انہوں نے کی ہے، جسے خود حکومت نے مسترد کر دیا ہے، عوام نے مسترد کیا، سیاسی جماعتوں نے مسترد کیا، خود حکومت نے بھی مسترد کیا، اور ابھی تک کوئی اس بات کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے کہ کیا ایک بچہ پوری مارکیٹ میں ایک بچے کی غلطی کی وجہ سے آگ لگ سکتی ہے. چلے جی، وہ غلطی ہو گئی تو آگ بجھانے کے لیے آپ کہاں تھے؟ آپ کی حکمت عملی کہاں تھی؟ آپ کے وسائل کہاں تھے؟ آپ جو اس شہر سے اربوں نہیں کھربوں روپے کا ٹیکس لیتے ہیں، وہ آخر جاتا کہاں ہے؟ خرچ کہاں ہوتا ہے؟ تو یہ ناظرین بڑا المیہ ہے. اور دوسری جانب بہرحال یہ کمیشن بنانے کا اعلان کیا ہے، گھٹنے ٹیک دیے، یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ہم نے کسی دباؤ میں کیے. جبکہ علی خورشیدی صاحب کا کہنا ہے کہ جی ہمارا یہی کہنا تھا کہ اس کا واحد جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں، اور اس کے علاوہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور ہم سندھ اسمبلی کا اجلاس بھی نہیں چلنے دیں گے. تو آخرکار ان کا یہ ہو گیا. اور دوسری جانب ہم یہ بتائیں کہ گورنر سندھ کے لیے ایک سابق صوبائی وزیر پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما یہ کہہ رہے کہ جی انہوں نے جو ہے وہ چونکہ ظاہر ہے کہ انہوں نے عوامی ایک گورنر ہونے کا ثبوت دیا، اور جو عوام کے جذبات ہیں، عوامی جذبات کے حوالے سے انہوں نے اگر ایک اتنے اہم منصب پر ہوتے ہوئے بھی کسی اور کو تو توفیق نہیں ہوئی کہ وہ عوام کے ساتھ کھڑا ہو، عوام کے جذبات کے ساتھ کھڑا ہو. آپ دیکھیں نا، مریم نواز صاحبہ جو پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں، وہ کس طرح عوام کے ساتھ کھڑی ہیں، کس طرح انہوں نے جو ایک اجلاس بلایا جس میں جتنے سرکاری ادارے ہیں، حکومت پنجاب کے جتنے متعلقہ ادارے اور کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر اور ایم ڈی واسا اور ایل ڈی اے کا ڈی جی اور فلاں، سب کو کھری کھری کس طرح سنائی ہے، ان کے چھکے چھڑا دیے. ان کو کہا ہے کہ اگر یہ آپ کی بیٹی اگر گٹر میں گر کے مرتی تو کیا ہوتا، اور کیا زلزلہ آ جاتا، یا میری کوئی بیٹی ہوتی. یعنی انہوں نے پوری ایک مطلب وزیر اعلیٰ ایک ہلاکت کو، ایک خاتون اور ایک بچی جو گٹر میں گر کے مری، اس کے بارے میں جو یہ بیوروکریسی سب جگہ کی ایک جیسی ہوتی ہے. یہ جو ہمارے سیاستداں جو بیوروکریسی کے جو چنگل میں آ جاتے ہیں نا، وہ اس لیے آ جاتے ہیں کہ وہ بیوروکریسی سے مفادات حاصل کرتے ہیں، ان سے فوائد حاصل کرتے ہیں، اپنے مطلب کے کام ان سے کراتے ہیں. لیکن دیکھیے پنجاب کی وزیر اعلیٰ نے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کی کہ کون کتنا بڑا افسر ہے، کون کتنا بڑا ڈائریکٹر ہے. انہوں نے ایک افسر کی تو کہا کہ نوکری سے برخاست، اور ان کا کہ اب اس کو کسی اور جگہ ملازمت نہیں ملنی چاہیے، اس کی نوکری سے برخاستگی ایسی ہونی چاہیے کہ یہ کہیں کوئی ملازمت کے قابل نہ رہے. اور یہاں ہمارے یہاں 13-14 دن گزر گئے گل پلازا کی ہڑتال کو، ایک افسر اب تک جو ہے وہ معطل نہیں کیا تھا. معطل تو اصل میں ہوتا ہے کہ اس کی پھر اچھی جگہ پوسٹنگ ہو جاتی ہے. آج جا کے جو ہے کچھ افسران انہوں نے معطل کیے ہیں. اور جو اس سے پہلے جو میونسپل کمشنر جو تھے وہ افضل زیدی صاحب، وہ تو کرپٹ ترین افسر تھے. ان کی تو جتنی شکایت تھی کہ وہ کلک ایک ادارہ تھا، اس میں اربوں کھربوں روپے کا فنڈ جو ہے وہ کس طرح لوٹ رہے تھے، کھسوٹ رہے تھے، اور سب کو بھتہ مل رہا تھا، سب کو کمیشن مل رہا تھا. اسی لیے وہ ایک عرصے سے جو ہے وہ اس منصب پر جو ہے وہ فائز تھے. اور ان کو جو قربانی کا بکرا کہتے ہیں کہ اس حوالے سے ان کا کیا تعلق بھائی، اس حوالے سے ان کو قربانی کا بکرا بنانے کا، ان کو تو کسی اور مسئلے پہ وہ کیا گیا ہے، ہٹایا گیا ہے. تو لیکن آپ مریم نواز کو دیکھیں کہ اس نے کس طرح جو اپنے ہی افسران جو ہیں ان کے منہ کے اوپر بیٹھ کے، کیا وزیر اعلیٰ سندھ اس طرح کی کوئی جرت کریں گے؟ شجیل انعام میمن صاحب سرکاری افسروں کے لیے اس طرح کی کوئی جرت اس لیے نہیں کریں گے کہ وہ تو پوسٹنگ کے وہ بیچارے جو افسران ہیں وہ پیسے دیتے ہیں اور پوسٹنگ لیتے ہیں.
جب پیسے دے کے پوسٹنگ لیں گے تو پھر وہ کون انہیں کچھ کہے گا؟ وہ پھر کام بھی نہیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کام نہ کرنے کی تنخواہ لیتے ہیں اور کام کرنے کی رشوت لیتے ہیں. تو یہاں تو یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے. لیکن کم از کم حکومت سندھ کو اور جو وزیر اعلیٰ سندھ ہے ان کو بھی سبق سیکھنا چاہیے. وہ ایک سیاستداں عبداللہ شاہ صاحب کے صاحبزادے ہیں اور اب وہ بھی بہت سینئر ہو گئے ہیں. وہ 2 دفعہ کے باقاعدہ وزیر اعلیٰ ہے. ایک طویل عرصے سے وہ سندھ کے چیف ایگزیکٹو ہے. لیکن وہ اب تک افسران کو بچا رہے ہیں. اب تک انہوں کوئی کسی افسر کا انہوں نے یعنی نوکری سے برخاست کریں. اور وہ دیکھیں نا کہ مریم نواز نے کمشنر لاہور کو جو کھڑی سنائی ہیں، اسسٹنٹ کمشنر کو، ڈپٹی کمشنر کو، وہ کہا ہے کہ آپ جو ہے اس کے ذمہ دار ہیں، آپ فلاں ہیں اور مجھے آپ نے شرمندہ کیا ہے، میں شرمندہ ہوں. غلط اس کی وہ رپورٹنگ کی گئی کہ جی وہ اس کے شوہر کو بند کر دیا گیا فلاں. انہوں نے لائن سے کتنے افسران کو نہ صرف معطل کیا، نوکری سے نکال دیا، برخاست. اور کس طرح ان کی وہ عوام کے ایک ہلاکت کے اوپر، ایک خاتون اور ایک بچی کی ہلاکت پہ ان کا یہ اتنا بڑا رد عمل تھا، ریئیکشن تھا. اور یہ ہمارے سندھ کے حکمراں 13 روز گزر گئے آج گل پلازا کو. آج جا کے انہوں نے مجبوراً یہ عوامی دباؤ، سیاسی جماعتوں کا دباؤ، اور جب ان کو کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا بھاگنے کا تو انہوں نے جوڈیشل کمیشن کا مجبوراً اعلان کیا ہے. اور ابھی دیکھیے کہ اس میں کیا ہوتا ہے، کون جو ہے یہ ذمہ داری قبول کرتا ہے اور وہ پھر کس طرح جو ہے اس کی تحقیقات ہوتی ہے. اور پھر جو اصل ذمہ دار تو چیف ایگزیکٹو ہے، اصل ذمہ دار تو وزیر ہے، اصل ذمہ دار تو کمشنر، ڈپٹی کمشنر اور یہ سارے متعلقہ افسران ہیں. تو دیکھنا یہ ہے کہ وہ کمیشن جو ہے ان کے خلاف کیا کارروائی کرتا ہے. اور بالکل ایسی بات ہے نا کہ کون، جب آپ جس افسر کو پوسٹنگ کا اختیار آپ کے پاس ہو، اور آپ سندھ میں تو معاملہ ہی سارا پیسے سے چل رہا ہے. کوئی پوسٹنگ بغیر بکتی ہے، یہاں تو تھانے بکتے ہیں اور پوسٹنگ بکتی ہے. یہ کس کو نہیں پتا؟ یہ کچھ اچھا یہی وجہ ہے کہ آپ کسی کے خلاف 13 دن گزر گئے، آپ نے کسی ایک افسر کے خلاف کارروائی نہیں کی. اب جب اتنا پریشر آیا اور وہ ایک وزیر کہہ رہا ہے، پیپلز پارٹی کا سابق وزیر، کہ جی کاؤنٹ ڈاؤن جو ہے وہ گورنر سندھ کا شروع ہو گیا ہے. اس لیے کہ گورنر سندھ عوامی لہجے میں بات کر رہا ہے، عوامی انداز میں بات کر رہا ہے. آپ کو تو توفیق نہیں ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ گل پلازا کا جو سیانیہ ہے وہ حکومت سندھ کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع کر گیا ہے. اور حکومت سندھ کے جو ہے اب دن جو ہے وہ گنے جا چکے ہیں، اور حکومت سندھ کی ساکھ ہی نہیں رہی ہے. ان کو تو خود استعفیٰ دے کے گھر چلا جانا چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ کون اپنی غلطی مانتا ہے اور کون اپنی ذمہ داری قبول کرتا ہے، اور وہ سب ایک دوسرے پہ ڈالنے پہ لگے ہوئے. اور اس پہ بھی مطلب نہیں ڈال رہے ہیں کہ جی کم از کم یہ بات پہلے دن دیکھیں نا، مریم نواز نے تو پہلے دن ہی سارے افسران کو بلا کے ان کو جھاڑ بھی پلا دی، ان کو نوکری سے ہی برخاست کر دیا، اور ان کو بھری میٹنگ میں ان کے منہ پر جو ہے یہ پہلے دن ہی انہوں نے یہ کام کر دیا. اور یہاں 13 دن گزرنے کے بعد بھی جو ہے وہ ایکسکیوز لے رہے ہیں مختلف. اور وہ اب بھی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ رسی جل گئی بن نہیں گیا. وہ کہہ رہے ہیں نہیں جی فاروق ستار نے لیز دی تھی، تو بھائی دے دو نا فاروق ستار کو پھانسی، لاؤ نا کیا نام ہے. اور پھر فاروق ستار کے بعد جتنی شہر میں بلڈنگیں بنی ہیں، جتنے شہر میں شاپنگ پلازا بنے ہیں، جتنے شہر میں مال بنے ہوئے ہیں، یہ نہیں کہ ان کی لیز کس نے دی، ان کی اجازت کس نے دی، ان کو بھی کٹہرے میں لائے. یہ جتنی غیر قانونی بلڈنگیں بن رہی ہیں، پورشن بن رہی ہے، اس کے لیے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. آپ کراچی کی کسی گلی میں چلے جائیں، کسی محلے میں چلے جائیں، وہاں پہ پورشن بن رہے ہیں، غیر قانونی تعمیرات ہو رہی ہے. پوری گلی، پورے سڑک پہ جو ملبہ پڑا ہوا ہے، پولیس والے آتے ہیں اپنے پیسے لے جاتے ہیں، بلڈنگ کنٹرول والے آتے ہیں وہ اپنے پیسے لے جاتے ہیں. اور جو اعلیٰ حکام ہے، وزیر اعلیٰ ہے، وہ آخر خاموش کیوں ہیں؟ کوئی تو وجہ ہوگی نا. کیوں اب تک کوئی کارروائی نہیں کر رہے؟ اس لیے کہ کوئی نہ کوئی مفاد، کوئی نہ کوئی معاملہ، کوئی نہ کوئی لنک. تو ناظرین یہ ظاہر ہے کہ ساری صورتحال ہے. لیکن جو ایک مطالبہ کیا تھا مصطفیٰ کمال صاحب نے کہ جناب کراچی کو وفاق کے حوالے کر دو، اس پہ بڑی آگ مطلب ظاہر ہے کہ لگی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، اگر آپ ظاہر ہے کہ نہیں سنبھال سکتے تو اس مطالبے پہ بھی، لیکن اس کے جواب میں جب یہ بینر کراچی میں لگے کہ کراچی کو وفاق کے حوالے کر دو، تو اس کے بعد کراچی میں یہ بھی بینر لگے کہ کراچی جس کا ہے، کراچی الطاف کا ہے، الطاف کے حوالے کر دو.
اب اس کے بعد اور بینر لگ گئے کہ کراچی آفاق کا ہے، آفاق کے حوالے کر دو. تو یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے. تو ظاہر ہے کہ جو اس شہر میں پیدا ہوا ہے، جو یہاں کا مقامی ہے اور غیر مقامی آ کے ان پر حکومتیں کر رہے ہیں، ان پہ حکم چلا رہے ہیں، ان پہ مسلط ہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ مقامی لوگ جو ہیں جنہوں نے شہر کو چلایا ہے، اس شہر کا نظام جو ہے بہتر سے آج کے کم از کم زمانے سے بہت بہتر انداز میں چلایا. بہت بہتر حالات تھے آج کے حالات کے. کوئی اس طرح ڈمپر سے نہیں مرتا تھا، کوئی اس طرح ڈاکوؤں کے ہاتھوں نہیں مرتا تھا، کوئی اس طرح واٹر ٹینکر کے ہاتھ نہیں مرتا تھا، کوئی اس طرح آگ میں جھلس کے نہیں مرتا تھا. تو اور نوٹس ہوتا تھا ہر گلی محلے کوچے میں، باقاعدہ عوام کا باقاعدہ ایک نظام تھا. عوام کی حمایت حاصل تھی اور پورے عوامی ایک پورا سسٹم موجود تھا، اور لوگ جو ہے وہ ہر گلی محلے سے جو ہے وہ نکل آتے تھے اپنی خدمات پیش کرنے کے لیے، چاہے کوئی بھی معاملہ ہوتا تھا. آج جو ہے بے حسی کا عالم ہے، ایک خوف کا عالم ہے. وہ یہی وجہ ہے کہ آپ نے غیر مقامی لوگوں کو مسلط کر دیا ہے، اور اس شہر کے لوگ جو ہے اپنے شہر میں جو ہے وہ غیر محفوظ بھی ہیں اور اجنبی بھی ہو گئے. تو ناظرین، یہ ہماری آج کی گفتگو، اور بس ایک بار پھر آپ سے یہی گزارش کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے، اور جو اوپر آ بھی رہا ہے سبسکرائب کرنے کا وہ بٹن دبا دیجئے. اس کے ساتھ ہی آج کی اس نشست سے صابر علی کو اجازت. اللہ حافظ.